پشاور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف سے متعلق درخواست پر سماعت شروع۔ جسٹس ایس ایم عتیق نے استفسار کیا کہ کیا گورنر کے پی پشاور پہنچ گئے۔ ریمارکس دیے کہ جب گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ وصول کر لیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، قوم کے سامنے سب رکھوں گا، جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ وکیل عابد زبیری نے موقف اختیار کیا کہ ہماری درخواست فل کورٹ کی ہے، جس پر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا آپ فل کورٹ کی بات نہ کریں، آپ کہیں صرف وہ ججز جو ترمیم سے پہلے موجود تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 191A سائٹ پر رکھ دیں، بینچ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق بنائے جائیں گے۔ رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ بینچ چیف جسٹس بنائے گا۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے ممکنہ احتجاج کے باعث بند فیض آباد کھولنے کا فیصلہ۔ مری روڈ فیض آباد سے لگائے کنٹینرز بھی ہٹائے جائیں گے۔ 6 دنوں سے بند ٹرانسپورٹ اڈے، ہوٹلز، ہاسٹلز، ریسٹورانٹس اور دکانیں کھولنے کے احکامات جاری۔ فیض آباد مارکیٹ کھلنا شروع ہو چکی ہے۔ میٹرو بس سروس آج پہلے ہی فیض پور سے فیض اسٹیشن تک راولپنڈی صدر سے کھول دی گئی تھی۔ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے 88% زائد قیدی بند ہونے کا انکشاف۔ پہلی بار صوبے بھر کی جیلوں میں بند قیدیوں کی تعداد 70,000 سے بڑھ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 45 جیلوں میں 38,000 قیدی رکھنے کی گنجائش، مگر 72,000 سے زائد قیدی پابند سلاسل ہیں۔ لاہور کی 4,500 قیدیوں کی گنجائش والی دونوں جیلوں میں بند قیدیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی۔ اڈیالہ جیل میں گنجائش سے 4 گنا زائد قیدی رکھے جانے کا انکشاف۔ 2100 قیدیوں کے بجائے 8,000 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ جیل حکام کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے دوران 7,000 نئے قیدیوں کا اضافہ ہوا۔ جیلوں میں گنجائش سے اور HEC کا یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلباء کے لیے بڑا اقدام۔ طلباء اور محققین اب ملک بھر کی جامعات کی سائنسی لیبارٹریز تک رسائی حاصل ہوگی۔ HEC نے تمام سرکاری یونیورسٹیز اور ریسرچ اداروں سے سائنسی آلات کی تفصیلات طلب کر لی۔ HEC کے مطابق محققین اور PhD اسکالرز ملک بھر کی لیبارٹری سے استفادہ کر سکیں گے۔ سائنسی وسائل کے مؤثر استعمال اور تحقیقی معیار میں بھی بہتری آئے گی۔ جمع کرایا گیا ڈیٹا مرکزی ASIP پورٹل پر دستیاب ہوگا۔ دیگر ادارے بھی رجسٹرڈ لیبارٹریز کے آلات کے استعمال کی درخواست دے سکیں گے۔ غزہ جنگ بندی میں تاخیر پر اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی شہریوں نے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ معاہدے پہلے ہو جاتے تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ نیتن یاہو کے ذکر پر نعروں اور احتجاج کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ کے ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو عوامی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ قیدیوں کی تاخیر سے رہائی پر نیتن یاہو پر شدید تنقید کی گئی۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس مکمل بحال۔ اورنج لائن ٹرین 5 روز کی بندش کے بعد دوبارہ چلا دی گئی۔ میٹرو بس سروس 4 دن کی بندش کے بعد بحال۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق راستوں کی بندش کے باعث سروسز عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں۔ لاہور کے تمام میٹرو بس اسٹیشنز اور اورنج لائن ٹرین اسٹیشنز شہریوں کے لیے کھول دیے گئے۔ جڑواں شہروں کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بحال۔ پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا کشمیر ہائی وے تک بحال کر دی گئی۔ ڈی چوک میں تاحال کنٹینرز موجود۔ فیض احمد فیض تا پاک سیکریٹریٹ میٹرو بس معطل۔ میٹرو بس سروس 4 روز تک بند رہی۔ میٹرو بس سروس ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات۔ وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں پر وزیر خزانہ کی بریفنگ۔ امریکی حکام سے تجارتی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم سنگ میل قرار۔
IFC کے ریجنل نائب صدر ریکارڈو پولیتی سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات۔ ریکوڈک منصوبے کے مالیاتی معاملات جلد طے کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان نئے کنٹری انگیجمنٹ فریم ورک کی تیاری پر اتفاق۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں مسلسل 6 روز کی مندی کے بعد تیزی۔ ٹریڈنگ کے دوران 4000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,62,737 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سبزیوں کے نرخوں میں اضافے پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام دکانوں اور بازاروں کے داخلی راستوں پر ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر صوبے بھر میں 3,68,000 دکانوں کی نگرانی، 5,48,00,000 کے جرمانے، 321 FIRs اور 4,607 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ سونے کی بڑھتی قیمتیں، خواتین میں آرٹیفیشل جیولری کا استعمال بڑھ گیا۔ نت نئے ڈیزائنز، کم قیمت اور آسان دستیابی نے گولڈ پلیٹڈ جیولری کو خواتین کے لیے سونے کا بہترین متبادل بنا دیا۔ مڈل کلاس فیملیز گولڈ پلیٹڈ جیولری کو ترجیح دینے لگیں۔ خواتین کا کہنا ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر گزارا ممکن ہے، سونا پہننا تو اب خواب بن چکا۔ میکسیکو میں شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ 130 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ سیلاب سے 1 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا۔ بارشوں نے پلوں سمیت متعدد انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ جنوبی افریقہ میں خوفناک بس حادثے میں 42 تارکین وطن ہلاک، متعدد زخمی۔ بس زمبابوے اور ملاوی جانے والی تارکین وطن مسافروں کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک بس نے توازن کھو دیا اور سڑک سے پھسل کر سینکڑوں فٹ نیچے کھائی میں جا گری۔ ہلاک ہونے والوں میں 18 خواتین، 17 مرد اور 7 بچے شامل۔ نوبیل انعام برائے معیشت 3 ماہرین معاشیات کے نام۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے تعلق تینوں ماہرین کی تحقیق پر کمیٹی نے نوبیل کا حقدار قرار دیا۔ امریکی اسرائیل جوئل موکیر، فرانسیسی فلپ آگیو اور کینیڈین پیٹر ہوٹ کو نوبیل انعام کے لیے فاتح قرار دیا گیا۔ اور لاہور ٹیسٹ کا آج تیسرا روز، جنوبی افریقہ کی ٹیم 269 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ ٹونی 104 رنز اور ریان کرکلٹن 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کو 150 رنز کی برتری حاصل، قومی ٹیم 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، 36 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ امام الحق 0 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔